بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے آخرت پر تفصیلی ایمان سے متعلق باتیں چلی آ رہی ہیں اور الگ الگ عنوان سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ آخرت میں جو چیزیں متعلق ہیں ان میں سے یہ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں حشر سے متعلق بات آئی تھی کہ حشر سے مراد لوگوں کو چلانا اور ان کو میدان محشر کی طرف جمع کرنا ہے تاکہ ان کا حساب و کتاب کیا جائے، تو حشر پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حساب و جزا پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آج کا سبق یہی ہے کہ حساب اور جزا، یعنی حساب ہوگا اور اس کا بدلہ ملے گا۔ فرماتے ہیں اس سے مراد باری تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کرنا اور ان کو ان کے وہ اعمال بتانا جو انہوں نے کیے ہوں، جو انہوں نے کیے ہیں۔ پس مومن اور متقی لوگوں کا حساب کتاب ایسے ہوگا کہ ان کے اعمال ان پر پیش کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کو جان سکیں کہ ان کے عیبوں پر دنیا میں پردہ پوشی کی گئی اور آخرت میں ان سے درگزر کیا گیا۔ ان کو اپنے اپنے ایمان کے مطابق اکٹھا کیا جائے گا، فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور انہیں جنت کی بشارت دیں گے اور انہیں سخت مصیبت و گرمی والے دن کی گھبراہٹ اور ہولناکی سے امن کا پیغام دیں گے۔ چنانچہ ان کے چہرے سفید چمکدار ہوں گے اور وہ اس دن روشن چہرے والے ہنستے ہوئے حشاش بشاش ہوں گے۔ یعنی اللہ کے نیک اور متقی بندوں کا جو حالت ہوگی وہ یہ ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں جبکہ کافروں کا حساب بڑی شدت اور باریک بینی سے ہر چھوٹے اور بڑے عمل پر محاسبہ کرتے ہوئے کیا جائے گا۔ یعنی نیک بندوں کے تو اللہ تعالیٰ درگزر بھی فرما دیں گے، ان کے چھوٹی موٹی کوتاہیوں کی جانب اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیں گے، اور کافروں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے ہر چھوٹے اور بڑے عمل پر محاسبہ کیا جائے گا۔ یعنی کافروں کو کسی طرح کی جو ہے معافی نہیں دی جائے گی کہ اللہ نے انعامات کیے، بڑے بڑے احسانات کیے، تو ہر ایک کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، بڑے کا بھی اور چھوٹے کا بھی۔ لیکن نیک بندوں کو جو ہے اگر کہیں کوتاہی ہو گئی ہوگی چھوٹے موٹے معاملات میں تو اللہ اس کو درگزر بھی فرما دیں گے۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن انہیں چہروں کے بل ذلیل کرتے ہوئے کھینچا جائے گا، یعنی کافروں کو چہروں کے بل زمین پر کھینچتے ہوئے لایا جائے گا۔ جو انہوں نے برا عمل کیا اور تکذیب کی، یہ ان کا بدلہ ہوگا۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب و کتاب ہوگا۔ ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی توحید کامل کی وجہ سے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ 70,000 لوگوں کا ایمان اتنا پختہ، اتنا پکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حساب بھی نہیں لیں گے اور ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جس کا وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم یعنی جھاڑ پھونک نہیں کرتے کراتے، وہ داغ نہیں لگواتے، وہ بدشگونی بدفعلی نہیں لیتے، اور وہ اپنے رب پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کوئی حساب کتاب نہیں لیں گے، ان کو جو ہے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ جلیل القدر صحابی عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اس جماعت میں شامل ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حساب کتاب میں حقوق میں سب سے پہلے بندے سے حقوق اللہ میں سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کے متعلق حساب ہوگا، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی حقوق اللہ میں اللہ کے حق میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو سب سے پہلے ہے ہی،
اس کا کوئی ذکر یہاں پہ نہیں ہے، وہ تو ایک دم لازمی ہے۔ یعنی اسلام کے بعد، ایمان کے بعد جو چیز کا سوال ہوگا ہم سے، وہ نماز کا حساب ہوگا سب سے پہلے۔ اور آپسی حقوق میں ایک دوسرے سے متعلق سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا، خونوں کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹی بڑی، بلکہ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری بڑی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہماری بڑی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے تو اللہ سے کوئی حساب لینے والا نہیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یا اللہ ہمارے پر کرم فرما دیجئے، اور ہماری ہر خطا، ہماری ہر غلطیوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اسلام کے ساتھ، کلمہ طیبہ کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔